ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ استغفر، آپ استغفار کیجئے، لہم، ان کے لیے، او یا لا تستغفر، نہ آپ استغفار کیجئے، لہم، ان کے لیے، ان اگر تستغفر، آپ استغفار کریں گے، لہم، ان کے لیے، 70 مرہ، مرتبہ، فلن، پس ہرگز نہیں، یغفر، بخشے گا، اللہ، لہم، ان کے لیے، ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے، کفروا، کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم، قوم کو، الفاسقین، نافرمان۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، بس اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ بوجہ اس کے ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ منافقین کے بارے میں اتری ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کے لیے استغفار نہیں کرنا، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں تو بھی، نہ کریں تو بھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بخشش نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب مرضی کا مالک ہے، وہ چاہے تو کسی کی دعا قبول کرے، اگر وہ نہ چاہے تو وہ نبیوں کی بھی نہ سنے۔ کتنے عظیم نبی ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے بعد برگزیدہ آپ کی ہستی ہے، تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ اندازہ کیجئے، انداز بیان کر کہ آپ استغفار کرو یا نہ کرو، برابر ہے آپ کا استغفار کرنا یا نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کرو گے، 70 کا لفظ محاورے کے لیے، کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح بندہ کہتا ہے میں تمہیں 70 دفعہ سمجھا چکا ہوں۔ 70 کا مطلب بھی 70 کا عدد نہیں ہے، یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ 70 سے بڑھ کر بھی 100 دفعہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ان کے لیے انتہائی خیر خواہی تھی۔ عبداللہ بن ابی منافق جب فوت ہوا، مرا، تو ان کا بیٹا آپ کے پاس آیا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ سچا مسلمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دل جوئی کے لیے چلے گئے۔ جب آپ گئے تو آپ نے اپنا قمیض بھی دیا اس کو، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس قیدی بن کے آئے تھے نا، تو عباس ماشاءاللہ گبرو جوان تھے، اچھا بلا قد تھا، تو اس وقت عباس کو اس عبداللہ بن ابی منافق کا کرتا پورا آیا تھا، اس سے اپنا ایک کرتا ان کو دیا تھا، آپ نے اس احسان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا کرتا اس کو پہنا دیا۔ اس کے بعد اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالا، اس کا جنازہ بھی پڑھا۔ جب جنازہ پڑھایا تو عمر فاروق آڑے آ گئے، کہنے کہ اللہ کے رسول آپ اس منافق کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں، اس نے فلاں موقع پہ ایسے کیا، فلاں موقع پہ ایسے کیا۔ عمر آپ کو مواقع گنواتے رہے اور اس کی غداریاں گنواتے رہے اور اس کی خیانتیں گنواتے رہے، لیکن نبی کریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عمر پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب عمر کا اصرار بڑھا، آپ نے فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ،
اللہ نے مجھے اختیار دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفار کرو یا نہ کرو، اللہ نے مجھے اختیار دیا، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چلے نا کہ اللہ 71 دفعہ اس کو استغفار کرنے سے مجھے معاف کرے گا تو میں 71 دفعہ اس کے لیے استغفار، آپ اندازہ کیجیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں دی، آپ کی بیوی پر اس نے الزام لگایا، مومنوں کی ماں پر اس نے تہمتیں لگائی، اور آپ کو زندگی بھر اذیتیں دیتا رہا، لیکن آپ کا دل کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے 71 دفعہ بھی اس کے لیے استغفار کرنی پڑے تو میں کروں گا۔ آپ انتقامی مزاج کے نہیں تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ تو پڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آیت اتار دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ نے اس کے جنازے پر کھڑا نہیں ہونا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئے نہ اس کے لیے استغفار کیا۔ یہ ہے آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ سے دوسرا جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ پہلی تو بات یہ سارے اختیار میرے اللہ کے ہاتھ۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی مختار کل، نبی جس کو چاہے بخشوا لے، جس کی چاہے جی اللہ کے نبی سفارش کریں گے، سفارش ضرور کریں گے لیکن اس کے حق میں کریں گے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور یہاں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، لوگوں نے تو پیروں کو، بابوں کو اور اپنے بزرگوں کو وہ اتھارٹی اور وہ حیثیت دے رکھی ہے، نعوذ باللہ، جو ایک اللہ کی حیثیت ہوتی ہے کہ جی بابا جی جو چاہیں کر دیں، وہ جس کو چاہیں بخشوا دیں، وہ جس کے لیے جیسے چاہیں کر دیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی سے بڑھ کے بابا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا بزرگ کون ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، 70 دفعہ بھی کرو گے تو نہیں بخشنا۔ تو لہٰذا جو غلوب پر مبنی اشعار اور غلوب پر مبنی کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ اللہ کی توحید کے منافی عقیدہ ہے۔ اور اگلی بات اس سے یہ معلوم ہوئی، ایک ہوتا ہے بد عقیدہ اور ایک ہوتا ہے گناہ گار، فاسق و فاجر۔ گناہ گار کی بخشش ہے، بد عقیدہ کی بخشش نہیں۔ جس کے عقیدے میں خرابی آ جائے اس کے لیے بخشش نہیں ہے، جس کے عمل میں خرابی ہو اس کے لیے بخشش کے امکانات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ بدعتی اور مشرک متقی بھی ہو تو موحد فاسق و فاجر بھی اس سے بہتر ہے۔ ایک بندہ اس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، بدعات نہیں ہے اس کے اندر، لیکن گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے لیکن شرک نہیں اللہ سے کرتا، نبی کی سنت میں ملاوٹ بدعت کی نہیں کرتا، مخلص ہے۔ اور دوسری طرف تسبیحات میں ہے، لمبا سا جبہ ہے، سر پہ بڑی سی دستار ہے، اور ہو کی محفلیں ہیں، اور منکے پہ منکا گر رہا ہے، اور جناب مصنوعی اور تصنع قسم کی محفلیں جما رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں واللہ یہ اگر شرک کرتا ہے، کبھی یہ پتھروں سے مدد مانگتا ہے، کبھی یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، کبھی یہ عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے، کبھی صحابہ کو پکارتا ہے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، اس سے وہ فاسق و فاجر وہ ڈھیر بہتر ہے کہ جس کے عقیدے میں شرک نہیں۔ آخر ان منافقین کا کیا مسئلہ تھا؟ کیا یہ زانی تھے، شرابی تھے، چور تھے؟ کیا تھا ان میں؟ عقیدے کی خرابی، عقیدے کی خرابی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بخشوں۔ تو بد عقیدہ آدمی برا ہوتا ہے فاسق و فاجر سے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں بخشے گا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا، دل سے مانا ہی نہیں۔ اب دیکھیں ایک اور بات، منافقین ظاہراً تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا انہم کفروا باللہ ورسولہ، معلوم ہوا اللہ کے ہاں دلوں کا عمل چڑھتا ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں میرا دل نہیں پڑھتا، میں قربانی کرتا ہوں میرا دل اللہ کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا،
تو میں اس آیت پہ غور کر لوں، اللہ کے ہاں دلوں کے اعمال جاتے ہیں، ظاہری اعمال دنیا داری کے لیے ہوتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی، لیکن اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باوجود ان کے ظاہری سارے اعمال کرنے کے، اللہ نے فرمایا انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ معلوم ہوا بعض دفعہ انسان ظاہری طور پر نیکیاں بھی کرتا ہے لیکن وہ کفر پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ایسے دھوکے نہیں کھانے چاہیے کہ جناب وہ تو نماز پڑھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج کیسے ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسی بات کر کے، ایسا عمل کر کے انسان دائرہ اسلام سے نکل چکا ہوتا ہے، لیکن بظاہر لوگ اس کی نمازوں سے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ فتویٰ لگانا نہ لگانا ایک الگ بات ہے، ایک بندہ ہم اس پر فتویٰ لگائیں یا نہ لگائیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک بندہ شرک کرتا ہے، غیر اللہ کو صریح پکارتا ہے، وہ پتھروں سے مدد مانگتا ہے، وہ جو ہے نا وہ نہ جانے کس کس چیز سے وہ مدد مانگتا ہے، اور وہ پھر بعد میں وہ یہ کہتا ہے نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں۔ یہ اس کی ساری چیزیں کسی کام کی نہیں۔ کیوں؟ تم نے اصل بنیاد ہی کو نہیں سمجھا کہ جو بنیاد عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بعض دفعہ کوئی بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے ظاہراً، وہ نیکیاں بھی ظاہراً کرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، نیکی تو دور کی بات ہے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ جو نافرمان رہنا چاہے، جو اپنی اصلاح قبول نہ کرے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، وگرنہ اللہ تو ہدایت دیتا ہی نافرمانوں کو ہے۔ جو فرما بردار اور تابع فرمان ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہدایت پہ ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو نافرمان رہنا چاہے، جو اپنی اصلاح نہ کرنا چاہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے تو جدھر جاتا ہے تو جا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے بھی بہت بڑی تربیت ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جس کے عقیدے کے اندر خرابی آ جائے اس کی بخشش نبی بھی نہیں کروا سکتے۔ معلوم ہوا سفارش کے لیے بھی عقیدہ صحیح ہونا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔